بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیزو، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اب انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ویڈیو میں 3 رشتے یا 4 رشتے یا 5 رشتے دکھائے جائیں گے، اور جو بھی رشتے آپ کو دکھائے جائیں گے اس میں ایک ہی شہر ہوگا، ایک ہی جگہ ہوگی، ایک ہی شہر ہوگا جہاں سے آپ کو رشتے دکھائے جائیں گے، اور انہی میں آپ کے مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل بھی ہوگی۔ ہر رشتے کی ڈیٹیل جو ہے اس کے لیے 7 سے 8 منٹ کا وقت درکار ہوگا، تاکہ آپ لوگ اس رشتے کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اچھا، ایک کمنٹ آج میں نے دیکھا، ایک شخص نے کمنٹ کیا، او جی آپ نے اتنی لمبی ویڈیو بنا دی ہے، یہ تینوں لڑکیاں ایک ہی بندے سے شادی کریں گی؟ تو بھائی، رشتے علیحدہ علیحدہ ہیں، جگہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پتہ نہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ جو ہمارے دوست ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھ سکتے۔ ایک ساتھ 5، 4 یا 3 رشتوں کی ویڈیو بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکے کے لیے ساری لڑکیاں ہیں۔ ہر لڑکی کا اپنا ایک علیحدہ بایو ڈیٹا ہے، اور اس بایو ڈیٹا کے مطابق سے اس لڑکی کے لیے آپ مجھ سے رشتہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کر کے آپ کو آج کے سب سے پہلے رشتے کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، سننے والوں کو، ویڈیو دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں گا، ایک تو ویڈیو پوری دیکھا کریں، کیونکہ یہاں پر ایک ساتھ 3، 4 یا 5 لڑکیوں کا بایو ڈیٹا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کا بایو ڈیٹا اس میں آپ ملا دیں، اس کا بایو ڈیٹا دوسری میں ملا دیں۔ تو اس لیے ویڈیو کو مکمل تفصیل سے دیکھا کریں، اور اپنا اچھا فیڈ بیک دیا کریں، اور اس قسم کے سوال جیسے کہ ہمارے اس بھائی نے کیے، پوچھنے سے گریز کیا کریں۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو ڈھنگ کا پوچھیں، جس کا بندہ آپ کو جواب بھی دے سکے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا نام لے کے ایک 19 سالہ لڑکی کے رشتے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی 19 سال کی ہے، جی اس کا نام صدف ہے، اور اس کا تعلق بن ہرما میر پور آزاد کشمیر کے علاقے سے ہے۔ یہ بن ہرما سے تعلق رکھتی ہے، میر پور آزاد کشمیر بن ہرما کے علاقے سے تعلق رکھنے والی صرف 19 سال کی صدف، اور صدف کا پورا نام صدف اقبال ہے، اور پورا نام اس کا صدف اقبال مغل ہے، اور یہ بن ہرما محلہ مغلاں کے قریب اس کی رہائش ہے۔ مکان ان کا اپنا ہے، گھر بار ان کا اپنا ہے، کاروبار ان کا اپنا ہے۔ ایک اچھے کھاتے پیتے گھر سے یہ لڑکی ہے، ماشاءاللہ سے اس لڑکی نے تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے۔ ابھی یہ لڑکی پڑھ رہی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تعلیم حاصل کر چکی ہے، یہ لڑکی پڑھ رہی ہے، لیکن اس کے گھر والے اس کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی یہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے گی۔ تو جو لوگ بھی صدف اقبال مغل کے رشتے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ میرے پاس رابطہ کر سکتے ہیں اس رشتے کے لیے، اور اس رشتے کی مکمل ڈیٹیل آپ کو یہاں پر دی جائے گی۔ 19 سالہ پڑھی لکھی لڑکی جو کہ ابھی میرے خیال میں 2nd ایئر میں ہے، اور مزید تعلیم جو ہے یہ حاصل کر رہی ہے، مغل فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو لڑکا چاہیے وہ بھی مغل فیملی سے چاہیے، مغل پٹھان ہو، اور لڑکا جو ہے وہ مغل فیملی سے ہونا چاہیے، پڑھا لکھا برسر روزگار لڑکا جو ہے وہ اس کو درکار ہے، گھر بار جس کا اپنا ہو، اور جس کا تعلق بھی آزاد کشمیر میر پور کے علاقے سے ہو۔ یہاں پر یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو بھی لڑکا ہونا چاہیے وہ میر پور آزاد کشمیر سے ہونا چاہیے، میر پور آزاد کشمیر سے باہر کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو لڑکے اس رشتے کے لیے اپلائی کریں، پہلی بات تو یہ کہ لڑکے خود اپلائی کیوں کریں، بھائی ماں باپ ہیں نا، تو ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اپلائی کریں، اور اپلائی کرنے کے لیے ان کو ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا میر پور آزاد کشمیر کے ہونے چاہیے۔ میر پور آزاد کشمیر کے لوگ اس رشتے کے لیے مجھے پوچھ سکتے ہیں، اور میر پور کے جو لوگ ہیں وہ اس کے صدف کے رشتے کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی لوگ ہیں، جو بھی میرے دوست بھائی اس رشتے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، فی سبیل اللہ بنا کسی
جو ہے وہ فیس کے، بنا کسی قسم کے کوئی اور لگی لپٹی کے، بہت سیدھی سی بات ہے کہ آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے، میں نے آپ کا رابطہ ان سے کروا دینا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اسی طریقے سے آپ کا اور میرا معاملہ جو ہے وہ چل جائے گا۔ یاد رکھیے کہ ہم لوگ کسی قسم کی فیس نہیں لیتے، نہ ہم لوگوں نے یہ کوئی کاروبار بنا رکھا ہے۔ میری باقاعدہ سے ایک جاب ہے جو کہ میں کرتا ہوں، جس میں مجھے اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ میں آسانی سے اپنے گھر، اپنے بال بچے کا پیٹ پال سکتا ہوں۔ ان چیزوں کے پیسے لینے کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے رشتے کو لے کر کے جو پریشان ہوتے ہیں، تو آپ کی پریشانی دور ہو، آپ کے بچوں کا رشتہ اچھے جگہ ہو، اچھے فیملی والے لوگ آپ کو ملیں، لالچی لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، اس کا رشتہ ہو جائے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو صدف اقبال مغل 19 سال اس کی عمر ہے، یہ ابھی پڑھ رہی ہے، سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ اپنی پڑھائی جاری رکھے گی، اور اگر آپ اس کی پڑھائی پہ اعتراض نہیں کرتے، آپ کا گھر بار اپنا ہے، آپ کا بچہ اچھا خوش شکل پڑھا لکھا ہے، تو اس لڑکی کے رشتے کے لیے آپ میرے پاس رابطہ کر سکتے ہیں۔ 19 سال اس کی عمر ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ ایک کنواری لڑکی، نوجوان لڑکی کا رشتہ ہے جو کہ مغل فیملی سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو تمام باتیں آپ کے سامنے کر دی ہیں، تمام چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، تمام معلومات جو ہے اس رشتے کے بارے میں آپ کو بتا دی ہیں۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں، ایک ہی شہر ہے میرپور آزاد کشمیر، اور اس ایک ہی شہر میرپور آزاد کشمیر سے آپ کو 5 علیحدہ علیحدہ جگہوں سے 5 علیحدہ علیحدہ لڑکیوں کے رشتے بتائے جائیں گے۔ ان کا بایو ڈیٹا علیحدہ ہوگا، ہر لڑکی کا اپنا ایک علیحدہ بایو ڈیٹا ہوگا، اور یہ تمام رشتے جو ہیں یہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے فری بتائے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ملیں گے۔ آپ نے ہمیں کیا ادا کرنا ہے، ہماری فیس کیا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے بچوں کے لیے رشتہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب صدف اقبال مغل کے رشتے کے بعد اگلا رشتہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ صدف کے رشتے کی مکمل ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے۔ 19 سال کی یہ صدف ہے، اور مغل فیملی سے اس کا تعلق ہے، سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے، شادی کے بعد آگے مزید پڑھنا چاہتی ہے، اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو یہاں پر اس رشتے کے حوالے سے مل چکی ہے۔ جو دوست، جو بھائی اس رشتے کے لیے، اپنے بچے کے لیے، اپنے کسی بھی عزیز کے لیے اس رشتے کو پسند کرتے ہیں، وہ صدف کے رشتے کی ڈیٹیل سن لیجئے، دیکھ لیجئے، اور پھر اس ڈیٹیل کو دیکھنے کے بعد، سننے، سوچنے، سمجھنے کے بعد جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، جو آپ کو اس لڑکی کے لیے، اس بچی کے لیے بہتر لگتا ہے، آپ وہ کریں۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں، کیونکہ میں نے اب ہر رشتے کی ڈیٹیل آپ کو بتانی ہوتی ہے، اس لیے 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو ایک رشتے کے حوالے سے بنائی جائے گی، اور کیونکہ 5 ویڈیو یا 4 ویڈیو یا 3 ویڈیوز کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں، تو وہاں پر آپ کو ہر ایک رشتے کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ ملے گی۔ تو بن ہرما کے علاقے سے، محلہ مغلن سے یہ رشتہ آپ کو صدف اقبال مغل کا دکھایا گیا ہے، کہ جو کہ مغل فیملی، مغل برادری سے تعلق رکھتی ہے۔ اب صدف اقبال مغل کے اس رشتے کی مکمل ڈیٹیل آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، اپنے بچوں کے لیے آپ میرے پاس رابطہ کر سکتے ہیں۔ صدف کے رشتے کے بعد اب ہم آپ کو اگلے رشتے کی طرف لے کر کے جائیں گے، جو کہ یہ بھی میرپور آزاد کشمیر سے ہوگا، لیکن اس کا علاقہ مختلف ہوگا۔ پہلا جو علاقہ تھا وہ ہم نے آپ کو میرپور آزاد کشمیر سے بن ہرما کا وزٹ کروایا ہے۔ اب دوسرا علاقہ جو ہے وہ ہم آپ کو میرپور فاضل چوک سے رشتہ بتا رہے ہیں۔ جی ہاں جی، میرپور فاضل چوک سے رشتہ ہے گلشن آرا کا۔ گلشن آرا کا تعلق بیسکلی پنجاب سے ہے۔
لیکن ان کو یہاں پر آزاد کشمیر میں رہتے ہوئے 12 سے 13 سال ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں نے اب اسی شہر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ اس کی بہن جو تھی اس کی شادی ہوئی تھی یہاں پر، تو یہ اپنی بہن کے ساتھ یہاں پر آ گئی تھی، اور پھر انفارچونیٹلی اس کی شادی ابھی تک نہیں ہو سکی۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ اس رشتے میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں تو گلشن آرا جو کہ اس وقت 33 سال کی ہیں اور کنواری عورت ہے، تو اس کے لیے آپ ایسے لوگ جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، عمر ان کی زیادہ ہو گئی ہے، 35-40 کے درمیان ان کی عمر ہے، وہ اس رشتے کے لیے میرے پاس رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی بہن کے ساتھ فاضل چوک میں میرپور آزاد کشمیر میں ہی رہائش رکھے ہوئے ہیں، گھر بار ان کا اپنا ہے۔ اس کے بہنوئی جو ہیں وہ ایک اچھا بزنس رن کرتے ہیں، اس کی بہن یہاں پر خوشحال ہے، اور اب اس لڑکی نے واپس پنجاب نہیں جانا اور یہیں شادی کر کے سیٹل ہونا چاہتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسا شخص کہ جس کا تعلق بھی میرپور آزاد کشمیر سے ہو، وہ اس 33 سالہ گلشن آرا جس کا اوریجنل تعلق حافظ آباد سے ہے، کہ اس کے ساتھ رشتہ کر کے اب یہاں پر میرپور میں ہی اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے۔ تو گلشن آرا کا جو ایجوکیشن کوالیفیکیشن سسٹم ہے، اس نے BA کر رکھا ہے اور پڑھی لکھی خاتون ہے، کوئی ان پڑھ جاہل عورت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے بھی ایک ایسا شخص چاہیے کہ جو چاہے اس کے جتنا پڑھا لکھا نہ بھی ہو، لیکن اچھا بزنس مین ہو، بزنس مائنڈ ہو، جس کی کمائی اچھی ہو، جس کا گھر بار اپنا ہو۔ جس گھر میں اس وقت یہ اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہے وہ ایک 3 منزلہ مکان ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو اچھی خاصی ہے، اور کھانے کے، پہننے کے، لگانے کے کسی چیز کی ان کو کمی نہیں ہے۔ اچھے کھاتے پیتے گھر سے یہ رشتہ جو ہے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور آپ نے اسی چیز کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ماشاءاللہ پہناوا دیکھ کے نا انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کس طریقے کے گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پہناوا ایک اچھے کھاتے پیتے گھر کا پہناوا ہے، رنگ روپ ماشاءاللہ سے اچھا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی طلاق ہوئی ہے، نہ ہی یہ کوئی بیوہ ہے، بلکہ اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، اور اس کی عمر ہو گئی ہے 33 یعنی 33 سال۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کا، بیٹی کہہ رہا ہوں، کسی عزیز کا، رشتہ دار کا، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رابطہ کرنا ہے ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ہمیں بتانا ہے اپنے بچے کا بائیو ڈیٹا۔ پھر آپ کی ایک ملاقات جو ہے وہ ان کے ساتھ کروا دی جائے گی، اور اس ملاقات کے بعد آپ اپنے بچے کو جو ہے اگر سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی آپ کے بچے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ یہ رشتہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ہماری کسی قسم کی کوئی ذمہ داری بعد میں نہیں ہوگی، جو بھی آپ نے پوچھنا ہے خود ہی پوچھنا ہے۔ ہم کیونکہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانی ہے۔ اگر آپ ہم سے کہیں گے جی کہ آپ ہم سے ان کی ملاقات کروائیں یا ان کی ہم سے کروائیں، تو یہ بات آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر آپ کو فاضل چوک میرپور آزاد کشمیر سے 33 سالہ گلشن آرا کا رشتہ بتایا جا رہا ہے، کہ جس کا اوریجنل تعلق حافظ آباد سے ہے۔ حافظ آباد پنجاب کا ایک علاقہ ہے، لیکن یہ اپنی بہن کے ساتھ، جب اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی آج سے 12-13 سال پہلے، تو یہ اپنی بہن کے ساتھ یہاں پر میرپور میں آ کے آباد ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے میرپور سے یہاں سے جانا گوارا نہیں کیا۔ اب ماشاءاللہ سے یہ موسی ہے 3-4 بچوں کی، اور وہ بچے بھی جو میں اس کی دیکھ ریکھ میں رہ رہے ہیں۔ یہ اپنی بہن کے ساتھ ہی یہاں پر سیٹ ہے، اپنی بہن کے ساتھ ہی یہاں پر رہ رہی ہے، اپنے بہنوئی کے گھر میں ہی رہ رہی ہے، اور ان کی شادی کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اس کی بہن کی اور اس کے بہنوئی کی ہے۔ اس کی بڑی بہن جس کا نام تسلیم افضال ہے،
اس نے میرے پاس اس رشتے کے لیے رابطہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے، تسلیم نے، جو کہ میرے دوست افضال کی بیوی ہے، اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ اس کی چھوٹی بہن ہے جس کی 33 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن بس اس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور اب یہ اپنا گھر بسانا چاہتی، شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو بھائی جان، اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو میں نے پھر ان کی اجازت سے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کی تصویر دے دیجئے، ان کا بائیو ڈیٹا مکمل مجھے بتا دیجئے اور پھر اس رشتے کو نیٹ پہ دینے کی اجازت دے دیجئے۔ تو کیونکہ آج کل ایک عام دور ہے کہ نیٹ پہ لوگ اپنا بائیو ڈیٹا دے دیتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ تصویر وغیرہ شیئر کر دیتے ہیں، تو اس لیے مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مجھے سب کچھ جو ہے وہ مل گیا اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس رشتے کو رکھ دیا۔ یاد رکھیں کہ جن کی تصویریں یہاں پہ لگا کر کے رشتے دیے جاتے ہیں وہ نعوذ باللہ کوئی کریکٹر لیس لوگ نہیں ہوتے، وہ بھی فیملی والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سسٹم یہ ہے کہ ہر دور کا، ہر وقت کا اپنا ایک تقاضا ہے۔ کبھی جو لوگ ہیں وہ خط و کتابت کرتے تھے، تو آج بات جو ہے وہ میسیجز پر پہنچ گئی ہے، ویڈیو کالوں اور آڈیو کالوں پر پہنچ گئی ہے۔ تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے جسے انسان کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اب پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج سے 20-25-30 سال پہلے کے لڑکی والے بڑے مجبور ہوتے تھے، ان کو رشتے نہیں ملتے تھے، بچیوں کے سر سفید ہو جاتے تھے، گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا بچیوں کی عمر گزر جاتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں الحمدللہ اس میڈیا کے ذریعے سے اگر ایک لڑکی اپنی تصویر جو ہے وہ لگا کر کے رشتے کا تقاضا کرتی ہے، 100 بندہ رشتے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے نمبر چھوڑتے ہیں، اپنا ایڈریس لکھتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھئی ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، فیس بک پر بھی دیکھا ہوگا اور دیگر پلیٹ فارم پہ بھی دیکھا ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا شخص جو ہے کہ جو اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اب لوگوں نے جدید طریقے ڈھونڈ لیے ہیں میرے بھائی، اب وہ طریقہ نہیں رہا کہ جو آج سے 10-12-15-20 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا تمام تر تفصیل میں نے آپ کو گلشن آرا کی بتا دی ہے۔ اس کا اوریجنل تعلق پنجاب سے ہے، لیکن یہ شادی ادھر میرپور میں ہی کرے گی۔ میرپور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والا شخص ہی اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتا ہے اور اس رشتے کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ تو آئیے آپ کو اب گلشن آرا سید کی مکمل ڈیٹیل فراہم کرنے کے بعد تیسرے رشتے کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اب آپ کو جو ویڈیو ہماری طرف سے ملا کرے گی وہ 1 2 3 رشتوں کی ہوگی، 4 کی ہوگی یا 5 کی ہوگی۔ میں نے 3 رشتوں کی ویڈیو بھی لگائی ہے جو کہ میرے خیال میں راولپنڈی سٹی سے تھی، پھر میں نے 4 رشتوں کی ویڈیو بھی لگائی ہے اور پھر اب میں 5 رشتوں کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے لگا رہا ہوں۔ سسٹم یہی ہے کہ ہر ویڈیو کا جو دورانیہ ہے وہ 7 سے 8 منٹ ہوا کرے گا۔ اب آپ کو میرپور کے علاقے سے تھوتھال سے رشتہ دکھانے جا رہا ہوں جی۔ تھوتھال سے سکول ٹیچر جو کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 40 سال کی ہیں، 40 سالہ سکول ٹیچر تھوتھال سے جو کہ 40 سال کی ہیں اور ان کا نام ناہید شبیر ہے۔ ناہید شبیر جو ہے یہ ایک مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا جو مکان ہے وہ یہاں پر کرائے پر ہے اور یہ محنت مزدوری کر کے اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ ریکھ میں اپنا وقت گزار رہی ہیں۔ ان کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کی شادی 2 سال چلی اور 2 سال بعد ان کا شوہر جو ہے وہ انتقال کر گیا۔ ان کے کوئی بچی بچہ نہیں ہے، 40 سال عمر ہے اور اب یہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرنا چاہتی ہیں۔ ایسا شخص جس کی عمر 45 یا 50 سال ہو وہ اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتا ہے۔ رابطہ آپ کریں، اس کا بائیو ڈیٹا دیکھ لیں، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ رابطہ کریں۔ تعلیم اس کی جو ہے وہ اچھی ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک سکول ٹیچر ہے، لوگوں کو سکول میں پڑھاتی ہے، تعلیم دیتی ہے اور اس نے BA کا رکھا ہے۔ لہٰذا جو لوگ
پوری ایمانداری کے ساتھ اس رشتے میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا تعلق جو ہے وہ تھوتھال کے علاقے سے ہے۔ تھوتھال کا علاقہ جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ میرپور آزاد کشمیر کا انتہائی فیمس علاقہ ہے، اور تھوتھال کے علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک کرایہ دار فیملی سے بلونگ کرتی ہے 40 سالہ یہ خاتون۔ تو جو دوست جو بھائی اس رشتے میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ رابطہ کریں۔ اس میں 45 سے 50 سال تک کا شخص بھی اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتا ہے، اور یہ رشتہ جو ہے 45 سے 50 سال تک کے آدمی کو دے دیا جائے گا۔ یاد رکھیے ہم نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے۔ اب آپ کو 3 رشتے، 4 رشتے یا 5 رشتے کی ایک ساتھ ویڈیو ملا کرے گی، اور آپ کو یہ 3 رشتے، 4 رشتے یا 5 رشتے ایک ہی شہر کے دکھائے جائیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، نیچے کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کہ سرکار یہ 5 لڑکیاں ایک ہی شخص کے ساتھ شادی کریں گی، تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ بھائی جان یہ 5 علیحدہ علیحدہ رشتے ہیں۔ ایک جگہ سے، ایک شہر سے رشتے اکٹھے کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ 5 لڑکیاں ایک ہی لڑکے سے شادی کریں گی یا پھر ایک لڑکے کے لیے رشتہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کوشش کیا کریں کہ کمنٹ جب آپ لوگ کرتے ہیں تو وہ کمنٹ کیا کریں کہ جو اس کام سے، اس کھیل سے، یعنی اس چینل سے متعلق ہو۔ اگر اس چینل سے متعلق آپ کا کمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ بے فضول میں کمنٹ پر اپنی طبع آزمائی مت کیا کریں۔ تو یہاں سے ہم آپ کو یہ رشتہ بتا رہے تھے، اور اس رشتے میں آپ کو ایک 40 سالہ خاتون کا مکمل ڈیٹا جو کہ تعارف آپ کو کروا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک BA پاس خاتون ہے جو کہ سکول میں پڑھاتی ہیں، اور الحمدللہ ایک متوسط طبقے سے، مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مکان رینٹ پہ ہے، گھر کی حالت بہترین ہے، اور باپ بھائی کام کرتے ہیں، بہنیں جو ہیں وہ اپنے اپنے گھر والی ہیں۔ انہوں نے شادی کی تھی لیکن 2 سال بعد ان کا شوہر فوت ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی، اور اب ان کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تقریباً تیسرا چوتھا سال ہے، اور اب ان کے والدین، بہن بھائی سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے اپنا گھر آباد کریں۔ بچی بچہ ابھی ان کے ہاں نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے دوبارہ اپنا گھر آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوبارہ گھر آباد کرنے کے لیے اس خاتون جس کا کہ نام ناہید ہے، یہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرنا چاہتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ 45-50 سال کا ہو، گھر بار اپنا ہو، کھاتا پیتا بندہ ہو، یہیں آزاد کشمیر میرپور سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس رشتے کے لیے ہمارے پاس رابطہ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے آزاد کشمیر کا رشتہ پاکستان میں یا پاکستان کے کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ رشتہ آزاد کشمیر میرپور کا ہے، تو یہاں سے آزاد کشمیر میرپور کے لوگ ہی اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ میرپور کے علاوہ کسی اور سٹی سے ہوں، وہ کشمیر سے رابطہ کرنا چاہیں تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے ڈڈیال، بھمبر، جاتلاں اور اس قسم کے جو قریب قریب کے علاقے ہیں وہ لوگ ہی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ دور میں رہنے والے ہیں، یعنی آپ کے ہاں پہنچنے میں 4 سے 5 یا 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے نہیں۔ بھمبر یہاں سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے، ڈڈیال 1-1.5 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اکال گڑھ ہے وہاں پر پہنچا جا سکتا ہے، منگلہ ہے وہاں پر پہنچا جا سکتا ہے۔ شہر کے اندر تو سب سے زیادہ سہولت ہے کہ اگر آپ شہر کے اندر ہی اپنی رہائش رکھے ہوئے ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے، اور ان کا تعلق ہے تھوتھال سے، اسکول ٹیچر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتی ہیں، بیوہ ہو چکی ہیں، بچی بچہ کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ بھی اس رشتے کے لیے اپنا ووٹ دینا چاہیں، بات کرنا چاہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو رشتہ آپ کو اس میں سے پسند ہے، آپ کو میرپور آزاد کشمیر سے ہی تینوں کہہ رہا ہوں 5 رشتے دکھائے جا رہے ہیں، یہ تیسرا رشتہ ہے۔
اس سے پہلے آپ کو ایک رشتہ بتایا، اس سے پہلے آپ کو ایک رشتہ بتایا صدف، جو کہ ایک نوجوان لڑکی ہے 19 سال کی، اس کا تعلق بن خرما سے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو گلشن آرا کا رشتہ فاضل چوک میرپور آزاد کشمیر سے بتایا، اور وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو کہ پنجاب سے ہے لیکن اپنی بہن کے ساتھ 12-13 سال سے یہاں پہ رہ رہی ہے۔ اور اب جو تیسرا رشتہ ہے یہ تھوتھال سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس رشتے کا جو تعلق ہے وہ تھوتھال سے ہے، اور تھوتھال سے تعلق رکھنے والی یہ عورت ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہے، مڈل کلاس فیملی ہے، باپ بھائی مزدوری کرتے ہیں اور کسی طریقے سے گھر کا نظام چلتا ہے۔ باقی کی بہنیں شادی شدہ ہیں، اس کی شادی ہوئی اور اس سے اسے یہ بیوہ ہو گئی، 2 سال بعد جو ہے اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ مکمل ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو اس تیسرے رشتے کی بھی پہنچ گئی ہے۔ اب ان 3 رشتوں کی مکمل ڈیٹیل کو جان کر دیکھیں، اتنی تفصیل سے میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس بھی لڑکی کے لیے، جس بھی عورت کے لیے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کرنے سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے آپ کو ساری بات کا علم ہونا چاہیے، پورا بایو ڈیٹا لڑکی کا آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ مڈل کلاس فیملی سے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہر مڈل کلاس کا یہی رونا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا اپر کلاس میں شادی کرے۔ تو اگر آپ کا گھر بار اپنا ہے تو تب ہی آپ اس رشتے کے لیے رابطہ کیجئے گا، کیونکہ یہ کرائے کے مکان میں رہتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ یہاں سے نکل کر کے بھی آگے بھی کرائے کے مکان میں ہی جا کر کے رہے، اور کوئی ایسا لڑکا اس سے ملے کہ جو کرائے کے مکان میں اس سے رکھے۔ اب آ جاتے ہیں جی چوتھے رشتے کی طرف۔ یہ چوتھا رشتہ جو ہے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے شمائلہ کوثر کا، اور شمائلہ کوثر کا رشتہ جو ہے وہ آپ کو F1 مرکز میرپور آزاد کشمیر سے بتایا جا رہا ہے۔ اس کا تعلق F1 مرکز میرپور آزاد کشمیر سے ہے۔ اس کا نام شمائلہ کوثر ہے۔ شمائلہ کوثر کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اس کی عمر 24 سال ہے۔ اس کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھر سے ہے، ان کا مکان اپنا ہے، ان کی 2-3 دکانیں اپنی ہیں، کسی چیز کی کمی ان کو نہیں ہے۔ اور شمائلہ کوثر کے لیے ہمیں ایک کھاتے پیتے گھر کا پڑھا لکھا نوجوان چاہیے۔ اس لڑکی کی M.Com تعلیم ہے، یہ آپ کو بتا دیجئے کہ M.Com یہ اس نے کر رکھا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ ایسا شخص چاہیے کہ جو پڑھا لکھا ہو، جو اچھا برسر روزگار ہو، اچھا کماتا ہو، اور جس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ہی شہر یعنی کہ میرپور آزاد کشمیر سے ہو۔ ہمارے شہر سے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی کشمیر کی ہے تو ہمیں کشمیر میں رشتہ چاہیے۔ ویسے تو راولپنڈی سے ہیں تو وہ بھی ہمارا شہر ہے، ہمیں راولپنڈی سے رشتہ چاہیے۔ جو رشتہ جس شہر سے میرے بھائی بتایا جائے گا اس شہر کا رشتہ آپ نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر اس لڑکی کے بارے میں مکمل ڈیٹا آپ کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ شمائلہ کوثر، جن کا گھر اپنا ہے، F1 مرکز سے ان کا تعلق ہے، 24 سال اس کی عمر ہے، M.Com اس نے تعلیم حاصل کر رکھی ہے، خوش شکل ہے، پڑھی لکھی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے۔ تو یہ وہ تمام خوبیاں ہیں، امور خانہ داری کو جانتی ہے، گھر بار کو اچھے طریقے سے سوچتی سمجھتی ہے، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلاتی ہے، اپنے گھر کو مینٹین کرنا، صاف ستھرائی، ہر چیز کی الحمدللہ ماں باپ نے تربیت دے رکھی ہے، سیکھ رکھا ہے۔ تو اچھے گھر سے کھاتا پیتا لڑکا ان لوگوں کو درکار ہے، جس کی آمدنی اچھی ہو، جس کا مکان اپنا ہو، جس کے گھر کے معاملات اچھے ہوں، جس کے والدین اچھے ہوں، جو اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہو۔ یہ ملک فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں، اگر لڑکا ملک ہو تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ ملک فیملی سے بالفرض بلونگ نہیں بھی کرتا تو اچھا لڑکا ہونا چاہیے، اچھی فیملی والا لڑکا ہونا چاہیے، اور ایسا لڑکا ہونا چاہیے کہ جو اچھا کماتا ہو اور اس کا گھر اپنا ہو۔ دیکھیں آج کے دور میں جب آپ کسی کا رشتہ لینے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو سب سے جو بڑے 3 سوال ہیں جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، جو ہم سے بھی پوچھتے ہیں، ہم جب کسی کا رشتہ لے کر کے کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو ہم سے پوچھتے ہیں، اور وہ
3 جو بڑے سوال ہیں وہ یہ ہیں. پہلا سوال، کیا لڑکے کا مکان اپنا ہے؟ دوسرا سوال، کیا اس کی آمدنی کتنی ہے، وہ کیا کماتا ہے؟ اور تیسرا سوال، اس کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ اپنا مکان ہونا اور اچھی کمائی ہونا ہے. ایجوکیشن کوالیفیکیشن اس کی کم بھی ہوگی نا، مطلب لڑکی نے BA کرا ہے، MA کرا ہے، وہ لڑکا 10 پاس بھی ہوگا لیکن کما رہا ہے 1 لاکھ روپے، گھر اس کا اپنا ہے، تو اس کو رشتہ دے دیں گے. بیوی بھی کبھی زندگی میں اس کو یہ نہیں کہے گی کہ میں آپ سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ کما کے لا رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، میری ہر ضرورت کو یہ پوری کر رہا ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے ہی آپ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے سوچا کریں کہ دیکھیں آج کے دور میں وقت کون سا جا رہا ہے، جو وقت کا تقاضا ہے، جو معاملات ہیں، اسی کے مطابق سے چلنا پڑے گا نا. ہر لڑکی والا چاہتا ہے کہ اس کی لڑکی اچھے گھر میں جائے، اچھے طریقے سے کھائے پیے اور اس کو کسی چیز کی کمی نہ آئے. کوئی ماں باپ کسی کنگلے لفنگے اوباش کے ساتھ یا جیب خالی آدمی کے ساتھ اپنی بچی کو تو نہیں بھیج دیں گے نا. اور پھر اگر ایسا رشتہ کوئی کر بھی لے، وقتی طور پر اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دے گا. 1 سال میں 2 سال میں جب بھی کبھی اس کی لڑکے کی اصلیت کھل کر کے سامنے آئے گی تو کیا وہ لڑکی اس کے ساتھ نباہ کر سکے گی؟ ایسے بہت سے معاملے ہیں کہ جو پھر بعد میں جا کر کے طلاق پر ختم ہوتے ہیں، جن کے معاملات الجھ جاتے ہیں یا پھر ان کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن پھر رو پیٹ کر کے گزرتی ہے. تو اس لیے ہر والدین ماں باپ اپنی بچی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اور ان کی سوچ میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ جس گھر میں جا رہی ہے، جس جگہ جا رہی ہے، اسے کھانے کے لیے ملے، اسے پہننے کے لیے ملے. کل کو بچے ہو جائیں تو ان کا مستقبل اچھا ہو، وہ اچھے انگریزی اسکولوں میں پڑھیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ان کو کمپیوٹر آنا چاہیے، ان کو دین کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو دنیا کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو ہر قسم کا نالج جو ہے وہ گھر بیٹھے مہیا ہونا چاہیے. اور ان تمام چیزوں کے لیے باپ کا پیسے کے اعتبار سے تگڑا ہونا ضروری ہے. اگر باپ بیچارہ رکشہ چلاتا ہے یا ریڑھی لگاتا ہے یا پھر مزدوری کرتا ہے یا کسی دکان پر بیٹھ کر کے سیل مینی کرتا ہے، 20 25 30 ہزار 40 ہزار مہینے کا کماتا ہے، تو پھر وہ باپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو وہ سہولتیں تو نہیں دے سکتا نا، اپنی بچوں کے لیے وہ چیزیں تو نہیں کر سکتا. تو میری باتیں کھری کھری ہوتی ہیں. یہاں پر بہت سے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ پھر غریب آدمی کا تو واسطہ ہی نہیں رہا نا شادی کرنے سے. غریب آدمی پھر شادی کہاں کرے، کیسے کرے، کن لوگوں کے ساتھ کرے؟ تو بھائی غریب آدمی کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ہی فیملی کو مینٹین کرے. یعنی آپ لوگ رشتہ داریاں کریں، اپنوں میں ہی کریں، کیونکہ آپ خود غریب ہوں گے تو آپ کے رشتہ دار بھی غریب ہوں گے. آپ کے چچا تایا ماموں پھوپھو کی جو بیٹیاں ہیں انہوں نے کسی نہ کسی جگہ تو دینی ہے نا، تو وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے رشتے؟ لیکن اگر وہ بھی اونچے خواب دیکھتے ہیں، ان کے خواب کیا ہیں جی کہ نہیں میں اپنے بھائی کو کیوں دوں، میں اپنے جو ہے وہ بھتیجے کو کیوں دوں، میں فلاں کے کیوں دوں، میں اس کو کیوں دوں، میں تمہارے ماموں کے ہاں تمہاری شادی کیوں کرواؤں، میں تمہاری پھوپھو کے چاچو کے ہاں تمہاری شادی کیوں کرواؤں، اس کا بیٹا کرتا کیا ہے، کماتا ہی کیا ہے، 20 25 ہزار روپے میں تم کیسے گزارا کرو گی؟ اگر وہ لوگ بھی یہ چیز سوچتے ہیں تو میرے بھائی سوچنے پہ پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی. نہیں زبردستی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ لوگ جو ہے وہ ادھر کرو ہی کرو شادی. یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رشتے آج کل کے دور میں کیسے ہو رہے ہیں. اور اگر رشتے کرنے ہیں اپنا مکان ہونا چاہیے، اچھی آمدنی ہونی چاہیے، تعلیم کم بھی ہوگی نا تو یقین کریں گھر آ کے لوگ رشتہ دے کے جائیں گے. یہاں پر میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، تقریباً 150 سے زیادہ بندے تو میری لسٹ میں شامل ہیں کہ جن کو صرف اس وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے، کسی کا مکان اپنا نہیں ہے اور کسی کی آمدنی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور آمدنی اور مکان دونوں جس کے اچھے ہیں وہ چاہے 4 بچوں کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اسے لڑکی مل جاتی ہے. اب آپ کو آخری رشتہ بتا دیں
تاکہ اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت لے سکیں. اور آخری رشتہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جی خالق آباد کے علاقے سے، اور خالق آباد سے یہ رشتہ ہے آپ کو کائنات کا. جی کائنات رفیق اس کا پورا نام ہے. کائنات رفیق جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ خالق آباد کے علاقے سے ہے. مکان ان کا اپنا ہے، چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل ایک گھر ہے جو کہ ان کا اپنا ہے. ابو اس کے دبئی میں ہوتے ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں لیکن وہ 2 3 سال میں کبھی آتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کے پاس اپنی ماں کے زیر سایہ پل رہی ہے. تو آپ لوگ اگر کائنات کے رشتے کے لیے جو ہیں وہ راضی ہیں اور اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بتا دیں کہ یہ صرف میٹرک تک اس کی تعلیم ہے. مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے. 2 چھوٹے بھائی ہیں جو کہ اب اس قابل نہیں ہے کہ کما کے لا سکیں. وہی جو ابو ان کے بھیجتے ہیں سعودیہ سے، دبئی سے، اسی کے ساتھ ان کے گھر کا گزارا ہے. بس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مکان اپنا ہے تو گھر کے اندر چاہے یہ ککڑ کڑا کھائیں یا چاہے یہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھائیں، یہ پردہ ہے جو کہ قدرت نے ڈالا ہوا ہے. جب ابو ان کے دبئی سے پیسے بھیجتے ہیں تو اچھے طریقے سے خرچہ ہو جاتا ہے. جب تھوڑا بہت ان کے نہیں آتے پیسے یا پھر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ تھوڑا تنگ دستی کے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. میٹرک تک اس نے تعلیم حاصل کی، اس سے زیادہ یہ پڑھ نہیں سکی. 2 بھائی ہیں جو کہ چھوٹے ہیں جن کی ابھی کوئی خاص عمریں نہیں ہیں. 6 بہنیں ہیں یہ ٹوٹل، جن میں سے صرف 2 شادی شدہ ہیں. یہ 2 شادی شدہ جو بیاہ کے گئی ہیں نا، یہ ان کے بعد تیسرے نمبر والی ہے. تو جو لوگ بھی اس کے ساتھ کائنات کے ساتھ اپنے بچے کی شادی کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ یاد رکھیے کہ ان کا جو خواب ہے، جو ان کی خواہشات ہیں، اس کے مطابق سے میں بات کرنے لگا ہوں. اپنے پاس سے میں آپ کو ان کا بایو ڈیٹا نہیں دے رہا، وہ بایو ڈیٹا دے رہا ہوں جو کہ انہوں نے مجھے خود بولا ہے کہ آپ نے یہ چیز بتانی ہے. اگر کسی کو منظور ہوگا وہ ہمارے ساتھ کر لے گا رابطہ، نہیں منظور ہوگا تو گھر بیٹھا اچھا لگتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کا ایک اچھا اپنا گھر ہونا چاہیے، ذاتی مکان آپ کا ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ آپ کے بچے کی بڑی اچھی آمدنی ہونی چاہیے، 2-2.5 لاکھ روپے. جی ہاں، یہ 2-2.5 لاکھ روپے آمدنی ہونی چاہیے آپ کے بچے کی اچھی، تاکہ جو بھی محرومیاں اسے اپنے والدین کے گھر میں ملی ہیں وہ شوہر کے گھر میں بھی اس کو دیکھنے کو نہ ملے. اچھی کوالیفیکیشن ہو، اچھی شکل صورت ہو، اپنا گھر ہو اور اچھی آمدنی ہو. اگر ان تمام چیزوں پر کوئی شخص پورا اترتا ہے تو کائنات کے رشتے کے لیے تبھی وہ پوچھ سکتا ہے. اب ایسے آپ نے دیکھا دیکھی، اس کی تصویر دیکھی، کائنات آپ کو پسند آ گئی، میرے بھائی پسند کی کیا بات ہے. پسند تو راستے میں چلتی ہوئی کوئی لڑکی بھی انسان کو آ سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ لڑکی بیوی نہیں بنتی، اور جو بیوی بنتی ہے اس کے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کرنا پڑتا ہے. بہت خوبصورت لڑکی ہے، اس کی بہنیں بھی ماشاءاللہ ساری خوبصورت ہیں. ہماری فیملی ممبرز ہیں، یعنی فیملی ممبر اس لحاظ سے کہ میری سسٹرز کا ان کے ساتھ دوستانہ ہے، گھر آتی جاتی ہیں، تو یہ ایک فیملی کی طرح ہے. ہم لوگ جو ہے وہ کئی بار ان کو اپنے گھر بلا چکے ہیں. لیکن سسٹم یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. بھائی ڈیمانڈ ہر بندے کو اپنی مرضی سے مطابق رکھنے کا حق ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی کہ یہ ڈیمانڈ غلط کر رہے ہیں، تو میرے بھائی وہ لوگ پھر جو ہے نا وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں، شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں. دوسرے لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں جو مان جاتے ہیں. بھائی تقدیر جب بھی آپ کے دروازے پہ دستک دے نا تو آپ دونوں دروازے کھول کے اس کا استقبال کرو، بعد میں موقع نہیں ملتے. ہم نے ایسے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی عمر 40 45 سال ہو گئی ہے، بس انہوں نے اپنی کسی نہ کسی ضد کے لیے جو ہے اپنے رشتے گوا دیے. ایک شخص نے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میرے ساتھ رابطہ کیا، تو وہ کوئی لاہور سے تھا، ڈرائیور تھا، تو وہ ابھی قافلہ چلا نہیں ہے اور وہ پہلے ہی اسے میری ماں کی خدمت کرنی ہوگی، اسے یہ کرنا ہوگا، اسے وہ کرنا ہوگا.
وہ بھائی اللہ کے بندے تو شکر کر اللہ کا کہ تجھے کوئی بیٹی دے دے، کیونکہ 40-45 سال تیری عمر ہو چکی ہے، گاؤں کا ایک مکان ہے تیرا، تیری بوڑھی والدہ ہے، ٹھیک ہے، تیرے معاملات نہیں ہیں، تو اتنا کوئی کماتا نہیں ہے، 20-25 ہزار روپے تو مہینے کا کماتا ہے، اور پھر تمہیں جو ہے وہ ابھی تم رشتے والوں سے بات کر رہے ہو کہ جس نے تمہارا جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ رشتہ دیکھنا ہے، تو اس کے ساتھ تم اپنی دڑے بازیاں اپنی شرطیں رکھ رہے ہو کہ نہیں جی لڑکی جو ہے وہ فلانی ہونی چاہیے، خاندانی ہونی چاہیے، لڑکی میں یہ ہونا چاہیے، میری ماں کے پاؤں دبا کے سوئے گی تو مجھے ایسی قبول ہے، ورنہ بیٹھا رہوں گا میں نہیں۔ تو یار ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسی ذہنی نفسیاتی بیماریوں میں شکار ہیں۔ میں ان کو نفسیاتی بیماریوں کا کہوں گا کہ بھائی جان پہلے کوئی راستہ نکلے تو صحیح، چلے تو صحیح، آپ جائیں تو صحیح، کسی کو اپنائیں تو صحیح۔ اور جن لوگوں کے دماغ میں پہلے سے ہی یہی گرے لگی ہوتی ہیں نا نفسیاتی طور پہ، تو وہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار بھی نہیں سکتے، ان کا بس یہی ہے، یا پھر شادی کے بعد شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ نہ کر وہ نہ کر۔ تو ایسے لوگوں کو پہلی بات ہے ملتی نہیں، اور اگر مل جائے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بستی نہیں۔ تو یہ ایک جینوئن بات ہے جو کہ میں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر میرے بھائی ہر انسان کو اپنا پکش رکھنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے، اپنی بات کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی پرستان کی پری لا کے دو، ہمیں کوئی شہزادہ گلفام یا کوئی اس قسم کا شہزادہ لا کے دو، یا شہزادہ شاہ بہرام لا کے دو، تو بھائی اس کا حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے بھائی، اگر اس کو نہیں ملتا تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو میرے خیال میں ہمیں نہیں برا ماننا چاہیے۔ آپ 5 رشتے آپ نے دیکھے ہیں نا شروع سے لے کے آخر تک، تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ادھر ہی کرنی ہے، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا آپ اس کے لیے کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ان 5 رشتوں میں ایک بات کامن ہے، آپ کا مکان اپنا ہونا چاہیے، آپ کی آمدنی اچھی ہونی چاہیے، آپ کی شکل صورت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں آج کے دور میں والدین دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہی رشتہ دیتے ہیں۔ مجھے آج کے ان 5 رشتوں سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ باقی اس چیز کا گلہ مت کیا کریں کہ ویڈیو لمبی بن رہی ہے، بھائی 5 رشتے دکھا رہا ہوں ایک ہی ویڈیو میں، جان نہیں چھڑا رہا لوگوں کی طرح، پوری ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہوں، پورا بایو ڈیٹا ان بچیوں کا آپ کو دیا ہے تاکہ آپ کل کو کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ لوگوں کو درست گائیڈ کرنا میرا فرض ہے، فی سبیل اللہ ہی صحیح، لیکن درست گائیڈ میرا کرنا آپ کو فرض ہے، جو کہ میں نے آپ کو کر دیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو پیغام تھا میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔